نقل کی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں چلو کم علمی کی وجہ سے اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صحیح حدیث نہیں ہے تو ان پر بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فضیلت صرف صحیح حدیث سے تو نہیں ثابت ہوتی. صحیح کے بعد بھی حدیث کے درجہ آتا ہے. حدیث حسن ہوتی ہے, آپ کے فضائل میں حدیث حسن موجود ہے, اور اگر حدیث حسن نہ بھی موجود ہو تو فرمایا فضیلت کے باب میں تو ضعیف حدیث سے بھی بات بن جاتی ہے. ضعیف حدیث بھی فضیلت کے باب میں قابل قبول ہے. تو لہذا ان بیچاروں کو یہ چیز پتہ نہیں. فرمایا مجھے حضرت پانچویں جلد میں یہ چیز بیان فرمائی تو حضور قبلہ حسین الدین شاہ صاحب بھی فرمانے لگے کہ دیکھو اگر وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی عظمت کو نہیں مانتے نہ مانے, لیکن آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ حضور کے صحابی ہیں. جب آپ حضور کے صحابی ہیں تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اصحابی کلہم عدول, حضور کا ہر صحابی عادل ہے, عدل کرنے والا ہے, انصاف کرنے والا ہے. لہذا جس طرح حضور کا ہر صحابی عادل ہے تو حضرت امیر معاویہ بھی حضور کے صحابی ہیں, لہذا وہ بھی عادل ہیں, صاحب فضیلت ہے اور ممتاز صفات کے حامل کی. اور یہ صرف قبلہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کا نظریہ نہیں ہے. ہمارے جامع کے ایک اور شیخ الحدیث ہیں جنہوں نے جن سے ہم نے مسلم شریف پڑھی ہے. حدیث کے اندر مستند ترین اہل سنت کے نزدیک دو کتابیں ہیں. قرآن مجید کے بعد بخاری شریف کا درجہ ہے, اور بخاری شریف کے بعد جو سب سے معتبر کتاب ہے وہ مسلم شریف ہے. تو ہم نے مسلم شریف اور بخاری شریف کی بھی ایک جلد ہم نے قبلہ علامہ یعقوب ہزاروی صاحب شیخ الحدیث ہے وہ جامعہ کے, ان سے پڑھی ہے. اور یعقوب ہزاروی کی کوئی عام کسی شخصیت کا نام نہیں ہے. یعقوب ہزاروی صاحب شاگرد ہیں حضرت علامہ مولانا عطا محمد بدیالوی صاحب کے. انہوں نے جو فنون کی کتابیں ہیں وہ حضرت علامہ عطا محمد بدیالوی صاحب سے پڑھی ہیں, اور حدیث انہوں نے ملتان والے سید احمد سعید کا صاحب کاظمی علیہ رحمہ سے حدیث کا علم حاصل کیا ہے. تو حضرت علامہ یعقوب ہزاروی صاحب بھی آپ نے یہ پیچھے اسی سال کے اندر یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جامعہ کے اندر ایک کانفرنس سے خلیفہ بلا فصل کے عنوان سے, اس کے اندر خطاب تھا استاد جی قبلہ یعقوب ہزاروی صاحب کا. آپ نے اپنے خطاب کے دوران تقریباً 30-35 منٹ کا وہ خطاب ہے. اس خطاب کے جو آخری 5 سے 6 منٹ ہیں اس کے اندر آپ نے بالکل واضح الفاظ میں یہ بات کی کہ جس طرح جو مرتبہ اور جو چیزیں حضور کے دیگر صحابہ کرام کے لیے ہیں وہی باتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہیں کہ جس طرح باقی صحابہ کرام کو برا نہیں کہہ سکتے, اسی طرح حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے بھی کوئی غلط الفاظ نہیں استعمال کرتے. جس طرح دیگر صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے, اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام بھی ضروری ہے. اور استاد جی استدلال فرماتے ہیں اقرب صحابی, حضور نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو. تو جب باقی صحابہ کی عزت لازمی ہے تو حضرت امیر معاویہ بھی حضور کے صحابی ہیں, آپ کی عزت بھی لازمی ہے. اور پھر استاد جی کا جو علمی مرتبہ اور مقام ہے, استاد جی نے پھر منطق کے حوالے سے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ جس طرح باقی صحابہ کرام کا ادب و احترام ضروری ہے, اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ادب و احترام بھی ضروری ہے. لیکن ایک چیز ذہن کے اندر رہے, چونکہ ہو سکتا ہے وقت اتنا نہ ساتھ دے, کچھ چیزیں رہ بھی جائیں, یہ چیز ضرور ذہن کے اندر رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے, اہل سنت جب بھی ذکر کرتے ہیں وہ حضرت علی کے مقابلے میں نہیں کرتے. حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو سچ صحابیت دیا, لیکن مولا علی کا مقابلہ کوئی نہیں ہے, اور مولا علی کا وہ مقابلہ کر بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے, بہت بلند ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شرف صحابیت حاصل ہے, آپ کی ذات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ حضور کے صحابی ہیں. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 میں یہ بات بالکل واضح الفاظ کے ساتھ لکھی کہ جہاں تک مولا علی کی عظمت کا معاملہ ہے, کہا مولا علی کا مقام تو بہت بلند ہے اور کوسوں دور ہے حضرت امیر معاویہ کے مقام سے, اور کئی درجات ہیں. بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام تو باقی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر بدری صحابہ کرام ہیں ان کا مقام بھی حضرت امیر معاویہ سے زیادہ ہے.
جو اشرا مبشرہ ہیں ان کا مقام بھی حضرت امیر معاویہ سے زیادہ ہے، جو 1400 بیعت رضوان والے ہیں ان کا مقام حضرت امیر معاویہ سے زیادہ ہے. یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے درجات ہیں. تو علی تو وہ ہے کہ اگر 4 کی بات ہو علی 4 میں موجود ہیں، اگر 10 کی بات ہو اشرا مبشرہ کی علی 10 میں موجود ہیں، اگر 313 بدر والوں کی بات ہو علی 313 بدر والوں میں موجود ہیں، اگر 1400 بیعت رضوان والوں کی بات ہو وہ 1400 بیعت رضوان والوں میں موجود ہیں. علی تو ہر مقام پر مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، اور اپنے رشتہ داروں میں جب حضور کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا اس وقت بھی مولا کائنات حضور کے ساتھ تھے. اور حضور پر رشتہ داروں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں مولا کائنات شامل ہیں. تو مولا کائنات کا مقابلہ نہیں ہے، مولا کائنات کا مقابلہ کوئی کر بھی نہیں سکتا. دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہتے ہیں معاویہ تو حضور کے صحابی ہیں، ان کا بڑا مرتبہ و مقام ہے. جہاں تک بات علی کی ہے، علی تو پھر علی ہے نا، علی کی ذات حضرت مولا کائنات کے مقام کو تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، اور مقابلہ ہو بھی نہیں سکتا. لہٰذا یہ چیز ذہن کے اندر جو لوگ ڈالتے ہیں کہ جی دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا، مولا علی کے مقابلے میں کیسے لا کے کھڑا کریں گے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور ہے. اب کو کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ کرو، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر نہ کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ کرو، صرف حضور کی بات کرو. کیوں کہ اگر ان کا ذکر کرو گے تو تم ان کو حضور کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دو گے؟ نہیں، ہر ایک کے اپنے درجات ہیں. تو جس طرح نبوت کے اندر درجات ہیں اسی طرح صحابیت میں بھی درجے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کے لیے یہی اعزاز اور یہی شرف کافی ہے ان کی عظمت کے لیے. باقی کتابوں کے اندر ان کے فضائل بھی ملتے ہیں، ان کی عظمت کی کئی جو ہے وہ باتیں ملتی ہیں. تو امام نووی نے یہ چیز بیان فرمائی کہ آپ عادل بھی ہیں، صاحب فضیلت بھی ہیں، اور ممتاز صفات کے حامل صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے. یہ بزرگان اہل سنت کی بات کر رہا ہوں کہ اہل سنت کا بزرگوں کا عقیدہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مکتوبات شریف کے اندر امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سہندی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے میں خلیفہ عادل تھے. یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ حقوق اللہ میں کوتاہی کرنے والے تھے، نہ حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والے تھے، بلکہ آپ خلیفہ عادل تھے. لیکن یہاں جو خلیفہ عادل کا بیان ہوا ہے اس سے یہ کوئی مت سمجھے کہ آپ کی خلافت خلافت راشدہ ہے. نہیں، آپ خلاف کی خلافت خلافت راشدہ نہیں ہے، کیونکہ خلافت راشدہ کی مدت 30 سال ہے. ہماری عقائد کی کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ میرے بعد خلافت راشدہ جو ہے وہ 30 سال ہوگی. خلافت علی منہاج النبوہ وہ 30 سال ہوگی، اور 30 سال کا جو عرصہ بنتا ہے وہ امام حسن کی 6 مہینے کی خلافت ملا کر وہ عرصہ مکمل ہو جاتا ہے، جس میں 2.5 سال جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے بنتے ہیں، تقریباً جو ہے وہ 10 سال جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے بنتے ہیں، یہ 12.5 سال ہو گئے، اور 12 سال حضرت عثمان غنی کی خلافت کے بنتے ہیں، یہ تقریباً بن جاتے ہیں کہ جناب 12 اور 12.5 یہ تقریباً 24.5 سال بن جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ 5 سال مولا علی کی خلافت کے بنتے ہیں، تقریباً وہ 29.5 سال بنتے ہیں، اور 6 مہینے کی خلافت حضرت امام حسن کی ہے، وہ 6 مہینے میں ڈالو تو 30 سال کی خلافت راشدہ، جس کو خلافت علی منہاج النبوہ کے الفاظ سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے، وہ خلافت راشدہ ہے، وہ حضرت امام حسن پر اختتام پذیر ہو گئی. ہاں، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا گیا تو وہ اور معنی میں استعمال ہوگا. تو لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں تھے جو صاحب عدل تھے، صاحب جو ہے وہ بصیرت لوگ تھے. آپ جو ہے وہ اچھے ذہنیت کے لوگوں میں شامل تھے. یہ امام ربانی مجدد الفسانی نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنے والے تھے، آپ خلیفہ عادل تھے. حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیۃ الطالبین کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو معاملات ہوئے انہیں اللہ کی مشیت سمجھ کر زبان کو بند رکھا جائے
اور کسی قسم کے حوالے سے زبان کو کھولنا یہ درست نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ان کے بارے میں جب بھی بات کی جائے گی، حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں جب بھی بات کرو اچھی بات کرو، ان کے بارے میں غلط بات نہ کرو۔ فرمایا ان کے حوالے سے یا تو زبان بند رکھی جائے، اگر کھولا جائے تو ان کے حوالے سے کوئی غلط بات نہ کی جائے، بلکہ ان کی عظمت و فضائل کو بیان کیا جائے۔ غنیہ کے اندر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، اور غوث پاک سید ہیں اور نجیب الطرفین سید ہیں، آپ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت داتا صاحب کشف المحجوب کے اندر یہ بزرگان اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، اولیاء کاملین کی بات کر رہا ہوں،